الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ ساتواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز پیر مبارک 9 جنوری 2023 عیسوی ہے اور 16 جمادی الثانی 1444 ہجری ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہی جرم یا ایک ہی بات یا ایک ہی معاملہ، اس کے کیفیات، معاملات، جزا و سزا مختلف شریعتوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ہمارا اصل ٹاپک تو شرک کے حوالے سے چلتا آ رہا ہے کہ شرک کی جزا و سزا کے جو معاملات ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں بھی ایک ایسی مثال پہ غور کرتے ہیں کہ جو شرک سے براہ راست، اس میں شرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک ایسی بات کا ذکر ہے کہ جو پہلے معاشروں میں گناہ سمجھی جاتی تھی، بری بات سمجھی جاتی تھی، لیکن پھر اسی بات کا، اسی معاملے کا آخری شریعت میں کیا معاملہ ہوا، تو یہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کی اہم مثال ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ان کا نکاح سیدہ زینب سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بعد میں طلاق ہو گئی۔ اور حضرت زید چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں منہ بولے بیٹے شمار ہوتے تھے، تو جب یہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بی بی محترمہ سے یعنی سیدہ زینب سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ تو اب یہ خطۂ عرب میں بڑی عجب بات تھی۔ خطۂ عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، یعنی جس کو منہ بولا بیٹا کہہ لیا، جس کو لے پالک بیٹا بنا لیا، اب وہ بیٹا جس عورت سے شادی کرے تو وہ بہو شمار ہوگی اس معاشرے کے حساب سے، اور پھر بعد میں بہو سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ خطۂ عرب میں صدیوں سے رواج تھا، پرانی بات تھی، اور لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، بری بات سمجھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے تا قیامت واضح فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا، بے شک تم نے اسے منہ بولا بیٹا کہہ دیا، لیکن یہ کہ اس کی بیوی سے طلاق کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد، وہ معاملات جو بھی ہیں ان کے بعد وہ شخص شادی کر سکتا ہے جس کے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق ہو گئی، تو وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کا ثبوت ہے جی سورۃ الاحزاب کی 33 نمبر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ تو اس کا ایک حصہ آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ یعنی یہ بڑی آسان فہم بات ہے، جلدی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے معاملے میں، حضرت زینب کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون بنا دیا، یہ اجازت مرحمت فرما دی، یہ اجازت دے دی، یہ آفاقی دائمی قانون بن گیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق وغیرہ کے بعد وہ شخص خود شادی کر سکتا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پہ حجت ہو گئی، دلیل ہو گئی، قرآن پاک کی آیت نص قطعی بن گئی۔ تو خلاصہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ وہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی پچھلے ادوار میں وہ منع تھی، وہ بری بات سمجھی جاتی تھی، لیکن قرآن میں نص قطعی آ جانے کے بعد اس آخری دائمی شریعت میں اس کو جائز قرار دے دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا اگر کسی عورت کو طلاق دے دے تو وہ شخص جو باپ کے نکاح کر سکتا ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک ہی بات کا معاملہ مختلف ادوار میں مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی جرم کی سزا مختلف شریعتوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اب انہی مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث میں سے مزید مثالوں پر غور کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں گے کہ نجدیوں نے جو شرک کے فتوے میں خیانت کی، اس خیانت کے چھپائے گئے پہلو کیا ہیں، قرآن و حدیث میں کہاں کہاں مذکور ہیں، اور دراصل یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ 100-150 سال جاری رہا اور اب بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وسوسے سے اپنی مسلمان نسل کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے بار بار یہ حقیر عرض کرتا ہے اہل سنت و جماعت کے بچوں سے بھی، اور وہ جو وہابی دیوبندیوں کے ہاں پیدا ہوئے ان سے بھی یہ عرض کرتا ہے کہ خدا کے نام پہ صرف علومیناتی اداروں کے پڑھائے ہوئے سبق کو نہ پڑھو، بلکہ کسی اہل سنت و جماعت کے اچھے استاد، اچھے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر کے بھی ایک دفعہ قرآن سیکھو، پڑھو، حدیث پڑھو، پھر سمجھ آئے گی کہ نعت کیا ہوتی ہے، قصیدہ کیا ہوتا ہے، اور شرک کا فرق کیا ہے، اور شرک سے ماوراء حقیقتیں کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔